السلام علیکم ناظرین۔ ابو ایوانہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیت میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2320۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، آپ کی نظر پھالی اور کھیتی کے بعض دوسرے آلات پر پڑی۔ آپ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس قوم کے گھر میں یہ چیز داخل ہو جاتی ہے تو اپنے ساتھ ذلت بھی لاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2321۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی کتا رکھا اس نے روزانہ اپنے عمل سے ایک قیرات کی کمی کر لی، البتہ کھیتی یا مویشی کی حفاظت کے لیے کتے اس سے الگ ہیں۔ ابن سیرین اور ابو صالح نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا بحوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بکری کے ریوڑ، کھیتی اور شکار کے کتے الگ ہیں۔ ابو حازم نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شکاری اور مویشی کے کتے الگ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2322۔ سائب بن یزید نے بیان کیا کہ سفیان بن ابی ظہیر نے ازد شنوہ قبیلے کے ایک بزرگ سے سنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس نے کتا پالا جو نہ کھیتی کے لیے ہے اور نہ مویشی کے لیے، تو اس کی نیکیوں سے روزانہ ایک قیرات کم ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، اس مسجد کے رب کی قسم میں نے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2323۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے، انہوں نے ابو سلمہ سے سنا اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بیل پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ اس بیل نے اس کی طرف دیکھا اور اس سوار سے کہا کہ میں اس کے لیے نہیں پیدا ہوا ہوں، میری پیدائش تو کھیت جوتنے کے لیے ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لایا، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے۔ اور ایک دفعہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پکڑ لی تھی تو گڈریے نے اس کا پیچھا کیا۔ بھیڑیا بولا، آج تو اسے بچاتا ہے، جس دن مدینہ اجاڑ ہوگا درندے ہی درندے رہ جائیں گے، اس دن میرے سوا کون بکریوں کا چرانے والا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لایا، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ بھی۔ ابو سلمہ نے کہا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2324۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے باغات آپ ہم میں اور مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تو انصار نے مہاجرین سے کہا کہ آپ لوگ درختوں میں محنت کرو، ہم تم میوے میں شریک رہیں گے۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم نے سنا اور قبول کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2325۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نضیر کے کھجوروں کے باغ جلا دیے اور کاٹ دیے۔ انہی کے باغات کا نام بویرہ تھا، اور حسان رضی اللہ عنہ کا یہ شعر اسی کے متعلق ہے، بنی لوئی قریش کے سرداروں پر غلبے کو بویرہ کی آگ نے آسان بنا دیا جو ہر طرف پھیلتی ہی جا رہی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2326۔ یحییٰ بن سعید نے خبر دی، انہیں حنظلہ بن قیس انصاری نے، انہوں نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ مدینے میں ہمارے پاس کھیت اوروں سے زیادہ تھے، ہم کھیتوں کو اس شرط کے ساتھ دوسروں کو جوتنے اور بونے کے لیے دیا کرتے تھے کہ کھیت کے ایک مقررہ حصے کی پیداوار مالک زمین لے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ خاص اسی حصے کی پیداوار ماری جاتی اور سارا کھیت سلامت رہتا، اور بعض دفعہ سارے کھیت کی پیداوار ماری جاتی اور یہ خاص حصہ بچ جاتا۔
اس لیے ہمیں اس طرح معاملہ کرنے سے روک دیا گیا، اور سونا اور چاندی کے بدل ٹھیکہ دینے کا تو اس وقت رواج ہی نہ تھا، نقدی کرائے کا معاملہ اس وقت نہیں ہوا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2327۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے وہاں کی زمین میں پھل، کھیتی اور جو بھی پیداوار ہو اس کے آدھے حصے پر معاملہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنی بیویوں کو 100 وسق دیتے تھے، جس میں 80 وسق کھجور ہوتی اور 20 وسق جو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں جب خیبر کی زمین تقسیم کی تو ازواج مطہرات کو آپ نے اس کا اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو انہیں بھی وہاں کا پانی اور قطع زمین دے دیا جائے، یا وہی پہلی صورت باقی رکھی جائے۔ چنانچہ بعض نے زمین لینا پسند کیا اور بعض نے پیداوار سے وسق لینا پسند کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے زمین ہی لینا پسند کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2328۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے پھل اور اناج کی آدھی پیداوار پر وہاں کے رہنے والوں سے معاملہ کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2329۔ عمرو بن دینار نے کہا کہ میں نے طاؤس سے عرض کیا، کاش آپ بٹائی کا معاملہ چھوڑ دیتے، کیونکہ ان لوگوں رافع بن خدیج اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کا کہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس پر طاؤس نے کہا کہ میں تو لوگوں کو زمین دیتا ہوں اور ان کا فائدہ کرتا ہوں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں جو بڑے عالم تھے انہوں نے مجھے خبر دی ہے، آپ کی مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں روکا، بلکہ آپ نے صرف یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو اپنی زمین مفت دے دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا محصول لے۔